آئس لینڈ کا سرکاری نام جمہوریہ آئس لینڈ ہے۔ آئس لینڈ ایک جزیرہ ہے جو شمالی مغربی یورپ کا ایک ملک ہے۔ اس کے بیرونی حصے شمال میں اٹلانٹک بحر اوقیانوس سمندر میں یورپ اور گرین لینڈ کے درمیان موجود ہے۔ جولائی 2008 کے مطابق اس کی آبادی 3,11,396 ہے۔ اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ریکیاوک ہے۔ وسط اٹلانٹک پلیٹ پر اپنی محل وقوع کے لحاظ سے آئس لینڈ آتش فشانی اور ارضیاتی کے حوالے سے کافی بڑے پیمانے پر متحرک ہے۔ اس کا اندرونی حصہ سطح مرتب پر مشتمل ہے جو ریتیلے میدانوں، پہاڑوں اور گلیشیئر یخ بست دریا پر مشتمل ہے، اور ان ہی گلیشیئر یخ بست دریا سے دریا نکل کر اس کے زیریں حصوں سے ہوتے ہوئے سمندر تک جاتی ہے۔ خلیجی روک کی وجہ سے آئس لینڈ کا درجہ حرارت اس کے محل وقوع کے باوجود نسبتاً معتدل رہتا ہے، اور اس وجہ سے یہاں رہائش کرنا نسبتاً آسان ہے۔ آئس لینڈ میں آسانی آبادی کے آثار 874 سے ملتے ہیں جب نارویجین سردار انگور ارسن آئس لینڈ کا پہلا مستقل آباد کار بنا۔ اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے یہاں کے چکر لگائے تھے اور قیام بھی کیا تھا۔ اگلی صدیوں کے دوران نارڈک اور گیلک لوگوں نے آئس لینڈ کو اپنا مستقر بنایا۔ 20ویں صدی سے قبل تک آئس لینڈ آبادی کا انحصار ہی ماہی گیری اور زراعت پر تھا، اور 1222 سے 1944 تک یہ ناروے کا حصہ رہا، اور اس کے بعد ڈینش ڈنمارک کی بادشاہت کا۔ 20ویں صدی میں آئس لینڈ کی معیشت اور بہبود کا نظام بہت تیزی سے پروان چڑھا۔ آج آئس لینڈ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، فی کس GDP کے لحاظ سے دنیا میں 5واں اور انسانی ترقی کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اس کی معیشت فری مارکیٹ آزاد منڈی اکنامی پر مشتمل ہے، جس میں خدمات، فائنانس، مالیات، ماہی گیری اور مختلف صنعتیں اہم سیکٹرز ہیں۔ سیاحت بھی کافی مقبول ہے۔ آئس لینڈ کی تاریخ اگرچہ تاریخی حوالوں سے آئرش میکسن کے ابتدائی وجود کا کچھ تذکرہ ملتا ہے، عموماً طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آئس لینڈ کی دریافت اور اس کی آبادی کاری ناروے کے مہمجوں نے 9ویں صدی کے آخر میں کی تھی۔ یہاں سب سے بڑا پہلا آبادکار ناروے کا اگنور ایرنسن تھا، جس نے اپنا مویشی خانہ بنایا۔ اگنور ہونے کے بعد بہت سارے مہاجرین نے ادھر کا رخ کیا، جن کی اکثریت نارویجن اور آئرش علماؤں کی تھی۔ 930 تک قبل کاج زمین کا تقریباً تمام حصہ لوگوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور ایلیٹنگ یعنی متفقہ اور پارلیمانی بنائی گئی تھی، جو آئس لینڈ کی آزاد ریاست کا مرکز تھی۔ 1000 میں پرامن طریقے سے مسیحیت کو قبول کیا گیا۔ آزاد ریاست کا درجہ 1962 میں ختم ہوا، جب پرانے آبادکاروں کا بنایا ہوا سیاسی نظام ناکامی کا شکار ہوا، کیونکہ یہ مقامی سرداروں کی بڑھتی ہوئی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اندرونی مذمتوں اور سیٹلنگ دور کی سول نافرمانی کی وجہ سے پرانے معاہدے کی توثیق کی گئی، جس کے سبب آئس لینڈ ناروے کی بادشاہت میں آ گیا۔ 14ویں صدی میں آئس لینڈ کی ملکیت ناروے ڈنمارک کو منتقل کی گئی، جب کلمار یونین کلماری اتحاد کے تحت ڈنمارک اور ناروے کی بادشاہتوں کا انضمام ہوا۔ آنے والی صدیوں کے دوران آئس لینڈ یورپ کے غریب ترین ملکوں میں شمار ہونے لگا۔ غیر سرخیز زمین، آتش فشاں، پٹنے اور سخت موسم کے بعد یہاں زندگی بہت مشکل ہو گئی، کیونکہ ان کا دارومدار زراعت پر تھا۔ 16ویں صدی کے دوران ناروے کی بادشاہ کرسٹیاسوم نے لوتھر کو پہلا سے ترجیح دینی شروع کی۔ آخری کیتھولک بشپ کا 1550 میں اس کے 2 بیٹوں سمت سرقلم کر دیا گیا، جس کے بعد پورا ملک مکمل طور پر لوتھری بن گیا۔ اس کے بعد سے اب تک لوتھرزم لوتھیئر اکثریت مذہب چلا آ رہا ہے۔ 1814 میں نیپولین کی جنگوں کے بعد ناروے اور ڈنمارک کیل کے معاہدے کے بعد 2 الگ ملک بنے، تاہم آئس لینڈ ڈنمارک کے قبضے میں رہا۔ 19ویں صدی کے دوران ملک کے حالات بدترین ہوتے چلے گئے اور آبادی کی اکثریت نے جنوبی امریکہ کی طرف رخ کیا۔ اسی دوران جون سکرزر کے تحت ایک نئی آزادی کی تحریک نے جنم لیا، جو یورپ کی رومانی اور قوم پرستانہ نظریات سے متاثر تھی۔ 1774 میں ڈنمارک نے آئس لینڈ کو خود مختاری عطا کر دی، جو 1904 میں مزید توسیع کی گئی۔ 21 دسمبر 1918 میں طے پانے والے معاہدے کے نتیجے میں آئس لینڈ کو ڈنمارک کے بادشاہ کے ماتحت ایک مکمل خود مختار ریاست کا درجہ ملا۔
دوسری جنگ عظیم کے دوران 9 اپریل 1940 کو جرمنی کے ڈنمارک پر قبضے کے بعد آئس لینڈ اور ڈنمارک کی تعلقات کشیدہ ہو گئے اور 1 ماہ بعد برطانوی فوجیوں نے ریکیاوک کی بندرگاہ پر زبردستی ڈیرا ڈال دیا جو آئس لینڈ کی غیر جانبداری کے خلاف تھا۔ اتحادی قبضہ جنگ کے دوران جاری رہا۔ 1941 میں یہ قبضہ امریکہ فوج نے سنبھال لیا۔ اس کے بعد 17 جون 1944 کو آئس لینڈ رسمی طور پر ایک آزاد جمہوریہ بنا۔ 1940 میں قابض افواج کا انخلاء عمل میں آیا۔ اندرونی ملک کی مخالفت اور بغاوتوں کے باوجود آئس لینڈ نیٹو کا رکن 30 مارچ 1949 کو بنا۔ 5 مئی 1951 کو امریکہ کے ساتھ آئس لینڈ کا دفاعی معاہدہ عمل میں آیا، جس کے نتیجے میں امریکی افواج واپس آئے اور سرحدی جنگ کے دوران معاہدے کے مطابق دفاع کا فریضہ سر انجام دیتے رہے اور 2006 کے خزاں تک موجود رہے۔ جنگ کے فوراً بعد کے وقت میں معاشی ترقی واقع ہوئی، جس میں ماہی گیری کو صنعت کا درجہ دیا گیا اور ہر قسم کی تجارت کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی۔ 1970 میں سر جنگ زوروں پر تھی۔ آئس لینڈ اور برطانیہ کے بہت تنازع ماہی گیروں کی حدود کے حوالے سے کھڑے ہوئے۔ 1994 میں آئس لینڈ کی یورپی معاشی علاقے میں شمولیت کے بعد معیشت نے بہت گہرائی اور آزادی حاصل کی۔ آئس لینڈ انتظامی تقسیم۔ آئس لینڈ کو علاقوں، آبادیوں، کاؤنٹیوں اور میونسپلٹیوں میں تقسیم کیا گیا۔ کل 8 مختلف علاقوں کو شماریاتی حوالوں سے استعمال کیا جاتا رہا۔ ضلعی عدالتوں کی حدود ابھی تک پرانی تقسیم کے مطابق چل رہی تھی۔ 6 مارچ 2003 میں آئین میں ترمیم کے ذریعے انہیں مختلف انتظامی علاقوں میں تقسیم کیا گیا۔ آئس لینڈ کو 26 مجسریٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو مختلف جگہوں پر حکومت کی نمائندگی کرتے رہے۔ ان کے فرائض میں پولیس کی دیکھ بھال، ٹیکس کی وصولی، بینک دیوالیہ ہونے کے متعلق فیصلے اور شادیوں کو سر انجام دینا شامل ہے۔ آئس لینڈ میں 29 میونسپلٹیاں ہیں جو اپنی مقامی امور جیسا کہ اسکول، ذرائع نقل و حمل وغیرہ کو خود سنبھالتے ہیں۔ ریکیاوک کا شہر ملک کا دارالحکومت ہے اور اس سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ریکیاوک اور اس آئس لینڈ محل وقوع اور ٹوگرافی۔ آئس لینڈ شمالی بحیرہ آرکٹک میں آرکٹک سرکل سے ذرا سا جنوب میں واقع ہے۔ یہ سرکل آئس لینڈ کے شمال سے چند علاقوں کو چھوتا ہوا گزرتا ہے۔ ہمسایہ گرین لینڈ کے برعکس آئس لینڈ کو یورپ کا حصہ مانا جاتا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے آئس لینڈ یورپ اور جنوبی امریکہ دونوں براعظموں کا حصہ ہے۔ اپنی ثقافتی، معاشی اور لسانی کئی حوالوں سے اسکینڈینیویا کا حصہ شمار ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا 18واں بڑا اور یورپ کا برطانیہ کے بعد دوسرا بڑا جزیرہ ہے۔ آئس لینڈ کا تقریباً 11% حصہ گلیشیئر یخ بستہ دریاؤں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے 4970 کلومیٹر طویل ساحل پر بہت سے قریے موجود ہیں اور اکثر اہم شہر بھی انہیں کے نزدیک موجود ہے۔ آئس لینڈ کے بلند علاقے بہت سرد اور ناقابل رہائش ہے کیونکہ وہ ریت اور پہاڑوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے اہم شہروں میں ریکیاوک، کلیف جہاں بین الاقوامی ہوائی اڈے موجود ہیں، اور اوکوریا میں گریمین جزیرہ اور جو آئس لینڈ کے انتہائی شمال میں ہے۔ آرکٹک سرکل کی پار آبادی رکھتا ہے۔ انسانی آمد کے وقت یہاں واحد ممالیہ جانور آرکٹک لومڑی تھی۔ یہ برفانی دور کے بعد یہاں سے جمے ہوئے سمندر پر چلتی ہوئی یہاں تک پہنچی۔ اس کے علاوہ یہاں کی قدیمی کوئی چرندے یا خنزیر نہیں ہے۔ آئس لینڈ میں 1300 مختلف اقسام کے حشرات موجود ہیں جو باقی دنیا کی نسبتاً بہت کم ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ برفانی دور میں آئس لینڈ تقریباً سارے کا سارا برف ہی ڈھکا ہوا تھا۔ انسانی آبادکاری سے قبل یہاں جنگلات موجود تھے جو کل آئس لینڈ کا 25 سے 40% حصہ تھے۔ جو ہی آبادکاری پہنچی انہوں نے جنگلات کو کاٹ کر زراعت کے لیے اور گھاس کے میدانوں کے لیے زمین بنانا شروع کر دی۔ 20ویں صدی کے شروع تک یہ جنگلات تقریباً ناپید ہو چلے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ سے شجرکاری کی کوشش کی گئی لیکن ابھی بھی یہ بہت کم مقدار میں ہے۔ نئی شجرکاری کے نتیجے میں بہت سی نئی قسمیں درخت بھی لگائے جو آئس لینڈ میں نظر آتے ہیں، مگر موسمی ناموسمیت کی وجہ سے درختوں کی پرورش کٹن ہے۔ کوئی بھی پودا زیادہ پنپ نہیں پاتا۔